بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی، سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین و آصی ما بقیت اللہ فی الارض، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقاویہ والنقاوۃ النقاویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بے شمار، بی بی پر در گرانے والوں پر لعنت، بے شمار، بی بی کا در جلانے والوں پر لعنت، بے شمار، جناب محسن کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار، بدعت کے چوروں پر لعنت، بے شمار، بدعت کے چوروں پر لعنت، بے شمار، بی بی کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار، مجلس اعضاء کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، ذکر علی کو روکنے والوں پر لعنت، بے شمار، محمد و آل محمد کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار۔ محمد و آل محمد کی شان پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے سلامتی کے امام زمان۔ مومنات، جب میں الجل کی صدا بلند کرتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے امام مجھے یوں کہتے ہوں گے، کیونکہ یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سب اپنے اپنے اعمال کے خود ضامن ہیں، کوئی کسی کے اعمال کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نیتوں سے مرادیں ہوتی ہیں، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں سے صرف وہ خدا واقف ہے، ہم کسی کی نیت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے میں کسی کے اعمال کی بات نہیں کر سکتی، میں عمل اپنے کی بات کروں گی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے امام کہتے ہوں گے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں رواں ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر مہد بکا ہو تو کوئی بات بنے، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ
मुझे खुद ही बताओ कि मैं आऊँ कैसे। बुलंदतर सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले उम्मीद, जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि दरूद जो है वो अल्लाह ने हमें तैयार करके दिया है। ये वो दरूद है, वो इबादत है जो अल्लाह ख़ुद भी करता है, अपने फरिश्तों को भी हुक्म देता है करने की, और ईमान वालों को, अहले ईमान को, मोमिनों को हुक्म दिया है, जो ईमान लेकर आए हैं उनको हुक्म दिया है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजो। तो आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब दरूद हम पर पढ़ो तो बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ा करो, ताकि तुम्हारी खिलकत की नजासत दूर होती रहे और तुम्हारे अंदर पाकीज़गी आती रहे। तो इसलिए जब दरूद पढ़ो तो बुलंद आवाज़ से पढ़ो। खुशनूदगी बराए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अपने महदूद इल्म से यहाँ से अपनी मजलिस का आगाज़ करूँगी कि रसूल, वो रसूल जो ख़ातमुन नबीयीन है, वो रसूल जो अंबिया के शहंशाह हैं, वो रसूल जो नबूवत के ताजदार हैं, वो रसूल जो ख़ातिम हैं, वो रसूल जो शहंशाह दो आलम हैं, वो रसूल के जिनकी वजह से जो बाइसे खिलकत कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक हुई, जो तख्लीक कायनात की वजह है, वो रसूल। अब वो रसूल सिर्फ रसूल नहीं है, वो रसूल सिर्फ नबी नहीं है, वो रसूल महबूब खुदा भी हैं। क्योंकि रसूल होने में वो लुत्फ नहीं है, सिर्फ नबी होने में वो सवाद नहीं है, जो महबूब होने में है। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। अल्लाह का महबूब होने में है, जो अल्लाह का महबूब होने में लुत्फ है, वो नबी और रसूल होने में नहीं है। अब वो अल्लाह का महबूब भी है, अल्लाह का महबूब भी है। अब अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ तलब करे, क्योंकि ये फितरत है कि जब आम देख लें कि कोई आशिक चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ मांगे, कोई फरमाइश करे, मुझसे कुछ तलब करे, ताकि मैं उसके मांगने पर उसको अता करूं, उसको दूं। अब वो अल्लाह आशिक है अपने महबूब का, अपने रसूल का। अब वो चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ मांगे, कुछ तलब करे, कुछ फरमाइश करे, लेकिन महबूब मांगता नहीं, महबूब मांगता नहीं। वो कहता है कि मांगे, महबूब कहता है नहीं मांगता। तो अब वो क्यों नहीं मांगता? तो महबूब ने कहा कि इसलिए नहीं मांगता कि अगर मैं मांगूंगा तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक मांगूंगा, अगर वो अता करेगा तो अपनी शायान शान अता करेगा, इसलिए नहीं मांगता। और एक और बात है कि बाल जितनी इज्जत है, बाल बराबर इज्जत है, मांग से फ़र्क आ जाता है। बाल बराबर इज्जत है, मांग से फ़र्क आ जाता है। और वो महबूब ही क्या जिसकी हर मांग कर पूरी की जाए, वो महबूब ही क्या जिसकी हर मांग कर पूरी की जाए। अब वो महबूब है, वो कहता है कि मेरा आशिक खुद अता करे। आशिक कहता है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ मांगे, लेकिन महबूब ने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा। अब अल्लाह ने कहा कि शायद मेरा महबूब पब्लिक में, लोगों में, इतने लोगों में मांगने से घबरा रहा है, चलो ऐसा करता हूँ अपने पास बुला लेता हूँ। फिर एक दिन वो आया, एक रात वो आई जब आशिक ने महबूब को अपने पास बुलाया, चुपके से बुलाया, किसी को पता भी ना चलने दिया, चुपके से अपने पास बुला लिया। अब जब अपने पास बुलाया, पास बुलाकर कहा कि आगे बढ़ो, महबूब आगे बढ़ा। आशिक ने कहा और आगे बढ़ो, महबूब और आगे बढ़ा। आशिक ने कहा नहीं इतना नहीं, और आगे बढ़ो। महबूब और आगे बढ़ा, कहा नहीं इतना नहीं, और आगे बढ़ो। जब आशिक कहता रहा, महबूब बढ़ता रहा। महबूब आशिक चाहता था कि मेरे और मेरे महबूब के दरमियान कोई फासला ना रहे, मेरे और मेरे महबूब के दरमियान कोई फासला ना रहे। महबूब इतना आगे बढ़ गया कि एक पर्दे बराबर भी फासला ना रहा। अब महबूब के दिल में आई कि मैं भागकर, दौड़कर अपने आशिक के गले लग जाऊं, लेकिन उसका गला नहीं था, इसको गिला नहीं था। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا بندہ ہے، بے شک محبوب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ بن کر بات کروں گا تو گھبرا جائے گا۔ تو اللہ نے وہاں اللہ بن کر بات نہیں کی، کہا کہ ایسے بات کروں گا کہ لگے گا بھائی بات کر رہا ہے، ایسے بات کی کہ لگا کہ بھائی بات کر رہا ہے تاکہ کھل کر مانگ سکے، لیکن وہاں بھی محبوب نے کچھ نہ مانگا، جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ اب میں ایک اور چھوٹا سا جملہ عرض کرتی جاؤں کہ یہ جو رات تھی، یہ وہاں سے یہاں زمین سے اوپر کا جو سفر تھا، ایک سلطنت کا بادشاہ، ایک پوری کائنات کا شہنشاہ، یہ سمجھ لو کہ شہنشاہ جو تھا وہ اپنی ریاست کی سیر کرنے کو گیا تھا، اس سیر کو معراج کہتے ہیں، اور معراج کو کیا کہتے ہیں؟ میم آئین راج، میم آئین راج، میم سے محمد، آئین سے علی اور راج، یعنی اس رات کو معراج کو محمد اور علی کا راج کہتے ہیں۔ عرش پہ آ کے عرش معلا کر جا یا نبی، عرش پہ آ کے عرش معلا کر جا، میرے پردے میں مرے پردے کی تجلی کر جا، پردہ داری نہ رہے آج کی شب خلوت میں، میرے پردے کا بلند اور بھی پلہ کر جا، میں تجھے دونوں سراؤں کا آج محمل کر دوں، تو مجھے میرے حبیب آج اللہ کر جا۔ خاتم النبیین کی شان میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اب اللہ۔ اللہ نے، عاشق چاہتا تھا محبوب کچھ مانگے، محبوب نے کچھ نہ مانگا، ساری زندگی کچھ نہ مانگا، عاشق نے محبوب کو اپنے پاس بلایا، پھر بھی محبوب نے کچھ نہ مانگا، جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ اب ایک اور بات تھی، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے، شہنشاہ انبیاء ہے، ان کو سب پتہ ہے، انہوں نے مانگ کر لینے والوں کا حشر دیکھا تھا، انہوں نے مانگ کر لینے والوں کا حشر دیکھا تھا، ان کو معلوم تھا کہ جنہوں نے کچھ مانگا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے دیدار خدا مانگا تھا، عیسیٰ نے دیدار خدا مانگا تھا، جب ایک تجلی آئی تو بے ہوش ہو گئے، ہوش بھی سنبھل نہ پائے۔ پھر موسیٰ نے دیدار خدا مانگا تھا، ایک تجلی آئی تو ہوش بھی سنبھل نہ پائے۔ عیسیٰ نے اب اللہ سے ملاقات کرنے کا کہا تھا، جب ملاقات کرنے کا کہا تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو روک لیے گئے، چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو روک لیا گیا۔ پھر سلیمان نے پوری حکومت مانگی تھی کہ مجھے حکومت دے دو، جب حکومت مانگی تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی ملی، انگوٹھی پہنی ہے تو حکومت ہے، انگوٹھی اتاری ہے تو حکومت نہیں ہے، انگوٹھی پہنی ہے تو پورے ملک کا شہنشاہ ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے، انگوٹھی اتار کر رکھی ہے تو سلیمان بے ملک ہے، سلیمان کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں اللہ کے رسول نے، اللہ کے محبوب نے سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سلیمان، مانگ کر انگوٹھی لے کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور نماز میں رکوع کی حالت میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں انگوٹھیاں دے کر ولایت کو جھوم کر ولایت کو منوانا اور بات ہے۔ چمکتا ہے کہاں افلاک پہ ماہ مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پہ ماہ مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا۔ خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا۔ علی حق نعرہ حیدری حیدری حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا علی مدد کہنے پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو کل بھی دل چاہ رہا تھا کہ بیان کروں گی، لیکن ذہن سے نکل گیا کہ یہ بیان کرنا ہے، تو وقت بھی بہت ہو گیا تھا۔ تو آج میں عرض یوں کروں گی کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں،
لیکن ہم تو یا علی مدد کہنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا۔ ہم فخر سے، ہم پورے جذبے کے ساتھ، ہم جوش و جذبے کے ساتھ یا علی مدد کہتے ہیں۔ اب ہم سب نے جانا ہے قبر میں، تو میں اپنی بیان کروں گی کہ جب میں قبر میں جاؤں گی وہ لمحہ بھی عجیب ہوگا جب میں خود علی سے کہوں گی یا علی مدد۔ نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اب ساری زندگی عاشق چاہتا رہا محبوب کچھ مانگے، محبوب نے کچھ مانگا نہیں۔ محبوب کو اپنے پاس بلایا، محبوب نے تب بھی کچھ نہیں مانگا۔ اب اس خالق اکبر نے، اس عاشق نے کہا کہ محبوب تو نہیں مانگتا تو نہ مانگ، ہم تجھے عطا کریں گے، ہم تجھے ایک ایسا تحفہ دیں گے، ایک ایسا عطیہ دیں گے جو بہت بڑا ہوگا۔ ہم تجھے عطا کریں گے ایک ایسا تحفہ، ایک اتنا بڑا تحفہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں جو راضی ہو جائے گا کہا ہے، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ انسان جو ہے، جو بندہ ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اسے جتنا مرضی نواز دے، اسے جتنا مرضی دے دیا جائے، اس کے پاس جو مرضی آ جائے، لیکن وہ پھر بھی کہے گا اور تھوڑا اور، کچھ اور، اور کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور کرتا رہتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے مشاہدہ ہوتا رہتا ہوگا، تجربہ ہے سب کے، بھائی یا باپ یا کوئی بھی گھر میں ایسا افسر ہوگا کہ جس کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہ بھئی ہمارے بیٹے نے BA کر لیا ہے، گریجویشن کر لی ہے یا ماسٹرز کر لیا ہے، تو اس کو کلرک رکھوا دو، تو وہ کلرک رکھوا دیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اب خوش ہو؟ کہے گا کہ اب خوش تو ہوں، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس کو سینئر کر دو، ابھی جونیئر ہے وہ، تو پھر وہ کہے گا اچھا چلو سینئر کروا دیتے ہیں، سینئر رکھوا دیا۔ پھر کہے گا کہ اب خوش ہو؟ کہے گا نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ہیڈ کلرک بنا دو، تو ہیڈ کلرک بھی بنا دیا۔ اب خوش ہو؟ تھوڑا سا اور، اس کو ڈپٹی بنا دو، اس کو سپریڈنٹ بنا دو، تو سپریڈنٹ بنا دیا۔ اب خوش ہو؟ نہیں، ابھی بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کو سیکٹری بنا دو، سیکٹری بنا دیا۔ اب خوش ہو؟ نہیں، اگر ہو سکے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دو، پرائم منسٹر بنا دیا۔ اب خوش ہو؟ اب خوش ہو؟ نہیں، ابھی بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کو صدر بنا دو، صدر بنا دیا۔ اب خوش ہو؟ نہیں، اب پورے ملک کی حکومت مل گئی لیکن ابھی بھی خوش نہیں ہے، تو اب کیا چاہیے بتاؤ؟ آس پاس کے ممالک کی بھی حکومت دے دو۔ اب آس پاس کے ممالک کی حکومت مل گئی، اب خوش ہو؟ کہے گا نہیں، ہو سکے تو جنت بھی دلوا دو، جنت مل گئی۔ اب خوش ہو؟ نہیں، ہو سکے تو جہنم بھی دلوا دو، جہنم مل گئی۔ اب خوش ہو؟ جہنم ملنے پہ بھی خوش نہیں ہوگا، جہنم ملنے پہ بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دماغ سے سوچتا ہے، اور دماغ کہاں ہے؟ سر میں۔ یہ سر جو ہے ہمارا، یہ پیالے کی طرح، یہ پیالے کی طرح ہے۔ یہ جو سر ہے، دماغ ہمارے سر میں ہے، یہ پیالے کی طرح ہے، اور پیالہ وہ بھی الٹا۔ اب اس میں سمندر بھی ڈال دو گے، یہ نامراد پھر بھی خالی رہے گا، یہ پھر بھی خالی رہے گا۔ اس لیے وہ دماغ سے سوچتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی جتنی بھی اس کے پاس ہوں گی نعمتیں، اس پر راضی نہیں ہوتا، اور کے چکر میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے کہا کہ ایسا تحفہ عطا کروں گا، ایسا تحفہ عطا کروں گا، اتنا بڑا تحفہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضیاں چھوڑ دی خدا کو راضی کرنے کے لیے، پھر خدا نے اپنی ساری مرضیاں ان کو دے دی، پھر جو یہ کرتے گئے وہ خدا شریعت بناتا گیا، جو یہ کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا، جو یہ کرتے گئے وہ سب قرآن بنتا گیا، کیونکہ قرآن ہے قصیدہ اہل بیت کا۔ کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ پہلے انگوٹھی دی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی قائم آل محمد صلوات، صلی علی محمد۔ تو مومنات، اب وہ وقت آیا کہ جس تحفے کا وعدہ خدا نے کیا تھا،
اب وہ تحفہ دینا تھا. اب وہ تحفہ دینے کا جب وقت آیا تو اللہ نے جبریل کے ہاتھ پیغام بھیجا. اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جی رب جلیل میرا پیغام لے کر جا میرے محبوب کے پاس. آج وہ وقت آ گیا جب میں نے اپنے محبوب کو وہ تحفہ دینا ہے جس کا وعدہ میں نے اپنے محبوب سے کیا ہے, جس کا وعدہ میں نے اپنے محبوب سے کر لیا ہے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر. سبحان اللہ, انا آتیناک سبحان الکوثر اللہ, سبحان فصل اللہ. لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تجھے کوثر عطا کی, ہم نے سبحان تجھے اللہ, کوثر سبحان عطا اللہ, کی. اب میں نے سبحان مولویوں اللہ. سے پوچھا کہ یہ کوثر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جنت میں ایک چشمہ ہے, ایک پانی کا چشمہ ہے. میں تو یہ سن کر پانی پانی ہو گئی کہ اتنا انتظار کروایا, اتنا انتظار کروایا, کروانے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا چشمہ دیا, وہ بھی ان کو کہ جو پوری کائنات جن کی وجہ سے تخلیق ہوئی ان کو اتنا انتظار کروا کر جنت میں ایک چھوٹا سا چشمہ دیا. کوثر, کوثر کو سمجھ ہی نہیں سکے. یہ کوثر کو کیسے سمجھتے؟ قرآن نہیں سمجھا. قرآن کیسے سمجھتے؟ ناطق قرآن سے نہیں لیا تھا. جب ناطق قرآن سے قرآن نہیں لیا تو سمجھ میں کیسے آتا؟ بلندر لیٹ ہو گئی صلی علی محمد وعلی محمد. اب پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو کوثر ہے یہ ہے کیا؟ جو جبریل نے آپ کو اللہ کا پیغام بھیجا ہے یہ کوثر ہے کیا؟ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ بتاؤں گا. اس وقت آنا جب تہجد کا وقت ہوگا, صبح فجر ابھی ہونے والی ہوگی, نماز صبح سے پہلے اور تہجد کے درمیان اس وقت آنا میرے در پر, پھر بتاؤں گا کہ یہ کوثر کیا ہے. اب صحابہ کرام بہت بے چین تھے کہ یہ کوثر ہے کیا, یہ وہ کون سا تحفہ ہے جو خدا نے اپنے محبوب کو دیا ہے. تو سب صحابہ جب اکٹھے ہو کر جوک تو جوک در مشکل کشا پر, در رسول پر, در اہل بیت پر اکٹھے ہو گئے. اب ابو ذر اور سلمان ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اب ابو ذر اور سلمان استقبال کر رہے ہیں, جبریل منادی کر رہے ہیں. جبریل نے کہا با ادب با ملاحظہ, ہوشیار, محبوب خدا آ رہے ہیں, محبوب خدا تشریف لا رہے ہیں. اپنی آنکھوں کو جھکا لو, اپنے سر جھکا لو, اپنی آنکھیں نہ اٹھانا, اپنے سروں کو نہ اٹھانا. اب جب رسول خدا آئے تو صرف اور صرف فرشتے وہ دیکھ سکے کہ ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا رومال ہے جس میں ایک نازک خوبصورت پھول ہے. سبحان اللہ, جس میں ایک نازک خوبصورت پھول ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کوثر کا بتانا تھا کہ کوثر کیا ہے, وہ کون سا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے, وہ کون سا تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو رسول نے کہا کہ اب سنو کہ وہ کوثر کیا ہے. تو کہا کہ وہ کوثر میری بیٹی بطول ہے, میری بیٹی بطول ہے جو خدیجہ الکبریٰ کے پاک بدن سے, طہارت کے بدن سے, طاہرہ کے بدن سے, خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے آئے گی. یہ میری بیٹی ہے جو بطول ہے, جو ام الحسنین ہے. یہ سننا تھا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بطول بھی کہہ رہے ہیں اور ام الحسنین بھی کہہ رہے ہیں, کنواری ہے اور حسنین کی ماں ہے, یہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ ایک جنت کی خوبصورت حور ہے. یہ فاطمہ ایک خوبصورت حور ہے جو انسانی شکل میں اس دنیا میں آئے گی. کہا کہ یا رسول اللہ فضائل میں تھوڑا اور اضافہ کر دیں. کہا نہیں سمجھے, کہا نہیں سمجھے. تو کہا سنو, فاطمہ ہے, بطول ہے, سیدہ ہے, مخدومہ ہے, طاہرہ ہے, طیبہ ہے, صدیقہ ہے, صادقہ ہے, عالمہ ہے, عالیہ ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. خوشنو دیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ مطہرہ ام ابیہا, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صحابہ نے کہا کہ فضائل میں تھوڑا اور اضافہ کر دیں. تو کہا اب بھی نہیں سمجھے.
یہ فاطمہ ہے، یہ بطول ہے، سبحان یہ سیدہ سبحان ہے، اللہ، یہ طاہرہ سبحان ہے، یہ اللہ، صدیقہ ہے، یہ عارفہ ہے، سبحان یہ فریدہ ہے، سبحان یہ اللہ، ساجدہ ہے، یہ مبشرہ ہے، یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے، یہ ام ابیہا ہے، یہ سبحان ام اللہ، ابیہا ہے۔ بے شک، اب بے کون شک، ہے بے جو شک، ام ابیہا کی بے تشریح شک، کر دے؟ بے شک۔ اب کون ہے جو مدینہ العلم کے اپنے علم سے مدینہ العلم کے اس جملے کی تشریح کر دے؟ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، میں تو فقط اتنا بتا سکتی ہوں کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ ام المومنین ہیں، اور یہ فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، صادقہ، بطول، سیدہ بیوی جو ہے یہ ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے، یہ ام ابیہا ہے، یہ ام المعصومین ہے، یہ معصوموں کی ماں ہے، یہ آئمہ کی ماں ہے، یہ درودوں کی ماں ہے، بے یہ شک، بے صلوات شک، کی بے ماں شک، ہے۔ بے شک، بے شک، خوشنود بے یہ شک۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ سبحان تو اللہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ پھر ایک ہی جنت کی سردار کیوں ہے؟ اگر تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ایک نے سردار ہونا ہے تو حسنین 2 سردار کیوں ہیں؟ امام حسن اور حسین کو دونوں کا سردار جنت بنایا، تو پھر ان کو 2 کو بنایا اور بی بی فاطمہ کو 1 بنایا۔ اگر اب یہ دیکھا جائے کہ 2 بیٹے سردار ہیں، بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ اگر رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو 2 بیٹوں کے برابر 4 بیٹیاں سردار بن سکتی تھیں۔ اب یہ اگر ہم کہیں کہ صرف بی بی فاطمہ طاہرہ تھی، صدیقہ تھی، سیدہ تھی، تقویٰ صرف ان کے اندر تھا، تو پھر یہ بھی ہم توہین رسالت کر دیں گے کہ باقی جو بیٹیاں وہ بھی تو رسول کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں تقویٰ نہ ہو؟ تو اس لیے 4 بیٹیاں نہیں، صرف 1 بیٹی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کر دوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول کی، یہ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول کی۔ اب جب جبریل آیہ تطہیر لے کر آئے، جو تطہیر کی ملکہ ہے، ان کی طہارت کا ثبوت لے کر آئے، ان کی طہارت کی آیت کو لے کر آئے، جب اللہ نے ہر رجس و نجاست کو ان سے دور کر دیا، تو پھر جب چادر کے زیرے کسا سب آ گئے، تحت کسا سب آ گئے، 5 کا گلدستہ جب کسا کے نیچے آ گیا، تو پھر جبریل نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، کہا ہاں، تو پھر کہا کہ یا اللہ یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہیں، یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تم نہیں جانتے، تم تو ان کے در پر روٹیاں مانگنے کے لیے جاتے ہو۔ کہا کہ جانتا تو ہوں، لیکن تب جانتا ہوں جب یہ جدا جدا ہوتے ہیں، اب یہ ایک ہیں، اب پہچان نہیں پا رہا کہ کون ہے، کون فاطمہ ہے، کون رسول ہے، کون علی ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، یہ پہچان نہیں پا رہا۔ تو اللہ نے کہا کہ سنو، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا بابا، کہا یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے۔ اب یہاں اللہ نے فاطمہ کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے کہ اگر یہ کہتے کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ علی ہے، میرا ولی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے، تو پھر نہ جانے کون کون بن جاتی بیٹی، نہ جانے کون کون داماد بن بیٹھتے، نہ جانے کون کون نواسے بن بیٹھتے۔ اس لیے فاطمہ کے نام سے تعارف کروایا تاکہ پتہ چلے کہ رسول کی صرف 1 بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا اکلوتی بیٹی ہے۔ اب ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں تاکہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے، اور میری جو پچھلی 2 مجالس ہے ان کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے، ان کا نچوڑ سامنے آ جائے کہ میرا وہ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اب جب مباہلے کے لیے آیہ مباہلہ جب نازل ہوئی، جب جو ان سے نجران کے عیسائی تھے وہ کسی بات پر متفق نہیں ہو رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، رسول نے کہا ہم سچے
ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تم لاؤ اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنے مرد، ہم لاتے ہیں اپنے مرد، تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے۔ اب رسول یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور جا کر سلمان سے کہا کہ سلمان سے کہا کہ اعلان کروا دو کہ کل ہم مباہلے کے لیے جائیں گے، کل ہم مباہلے کے لیے جائیں گے۔ اب سارے صحابی اور صحابیات اور ازواج مطہرات سب بڑے خوش ہوئے، نہ جانے کن کو عورتیں بنا کر، کن کو بیٹے بنا کر، کن کو مرد، کن کو اپنا نفس بنا کر رسول اپنے ساتھ کل لے جائیں گے۔ تو سب بڑے خوش ہوئے۔ تو رسول نے کہا کہ صبح تہجد اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہوگا اس وقت آ جانا۔ اب سب اکٹھے ہو گئے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، بچے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، صحابی بھی آ گئے۔ جب سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو سلمان نے پھر اعلان کیا کہ رسول خدا آ رہے ہیں۔ تو جب رسول آئے تو رسول اللہ نے اب ایک اعلان کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اب وہ عورتیں میری بیٹیاں بن کر، یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بن کر، کہا میری بیٹیاں بن کر آگے آئیں، جنہوں نے ساری زندگی ماں کی کوکھ سے لے کر، ماں کی گود نہیں کہا، مومنات جملوں پر توجہ کریے گا، ماں کی گود نہیں کہا، ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو۔ تو ساری عورتوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، ساری عورتوں کے، ازواج مطہرات کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، تو فقط ایک بی بی کے قدم آگے بڑھے جس کو سیدہ